خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، دوستوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور اس ایمان اور امید کے ساتھ کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے ہفتوں کے پروگرامز میں برکت پائی، آج بھی آپ اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ناظرین، پیارے دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، ہمارا جو اہم ترین موضوع زیر بحث تھا، جس کے اوپر ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے، مسئلہ حلال و حرام، آج ہم اس کے اندر تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، اور آپ کی توجہ جہاں کہیں بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص الخاص توجہ دیں، تاکہ یہ مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کے حساب سے علم، تحقیق اور برکت لوگوں تک بانٹی جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ آج اس پروگرام میں ہم نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر قرآن شریف کی آیات، سورہ النحل، پھر سورہ بقرہ، پھر تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، پھر اس کے معنی اور مطالب کے اوپر بھی غور کیا تھا، لیکن آج ہم پھر سے یقینی طور پر اس کا آغاز قرآن شریف سے کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عالم اسلام کے اندر، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، یہ مسئلہ بہت سینسٹیو ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور دونوں اینڈ سے عجیب طرح سے یہ کیفیت ہے کہ اگر ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلامی ممالک یا مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور اگر کچھ مسلمان بہن بھائی غیر اسلامی ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ اپنا سر اٹھائے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم آج قرآن ہی سے اس کی ابتدا کریں گے، اور آج یقینی ہم بائبل مقدس کا حصہ بھی، کلام الہی تورات شریف کا حصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیے ہم سورہ المائدہ ہے قرآن شریف میں سے، اب 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی پہلی آیت سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر پہلی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے قرآن شریف کے اندر سورہ المائدہ، اور اس کا مطلب ہے دا ٹیبل سپریڈ۔ تو اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے 4 پائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام، حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب یہ قرآن شریف کا بیان ہے کہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو بھی تم نے عقد کیا ہے، جو بھی تم نے عہد کیا ہے، ان کو پورا کرو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے 4 پائے والے جانور جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام، حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا بیان ہے کہ 4 پائے والے جانور جو ہیں وہ تم پر حلال قرار دیے گئے، لیکن کوئی نشان نہیں بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے، 4 پائے والے جو جانور ہیں وہ تو کافی سارے ہیں، ان میں جیسے آپ بکری کو جانتے ہیں، جسے گوٹ کہتے ہیں، شیپ ہے، بھیڑ ہے، پھر اس کے اندر بھینس بھی آتی ہے، پھر اس کے اندر گائے آتی ہے، پھر اس کے اندر اونٹ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر سور بھی آتا ہے، اس کے اندر کتا بھی آتا ہے، اس کے اندر بلی بھی آتی ہے، اور اس کے اندر جنگل کے اور شیر بھی ہیں، چیتا ہے، ہرن ہے، اور کئی لاتعداد جانور ہیں جو 4 پائے والے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ تم پر
حلال کر دیے گئے، لیکن ان کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا سمجھنے کے لیے. فار ایگزامپل، یہ مثال کے طور پہ میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ آیت آپ پڑھیں گے جو قرآن شریف میں مذکور ہے کہ اللہ نے 4 پائے والے جانور تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، تو اگر آپ سیکھنے والے طالب علم ہیں تو آپ کے ذہنوں میں سوال ضرور آئے گا. اگر آپ سامعین ہیں اور ناظرین ہیں تو بھی سوال آ سکتا ہے کہ 4 پائے والے جانور تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم کیسے مطمئن ہوں، کیسے ہم اپنے دل کو تسلی دے سکیں، یقین کامل حاصل کریں کہ کون سے جانور جو ہیں 4 پائے والے جو ہیں وہ ہمارے اوپر حلال کر دیے گئے ہیں. ان کا نام بھی نہیں بتایا گئے اور ان کے نشانات بھی نہیں بتائے گئے، یعنی سائن اور سمٹم بھی نہیں ہے، اور پھر ان کا سٹینڈرڈ اور معیار بھی نہیں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے نام بھی نہیں بیان کیے گئے ہیں. لیکن آئیے اس کے لیے ہم پہلے تفسیر ابن کثیر کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بائبل مقدس کی طرف بڑھیں گے. تفسیر ابن کثیر کا صفحہ نمبر 635 ہے اور جلد نمبر 1 ہے، یعنی جلد اول ہے اور پیج نمبر ہے 635. اس کے اندر ایک ہیڈنگ دی ہے علامہ عماد الدین ابن کثیر نے، مسائل حلت و حرمت، یعنی حلال اور حرام کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے. یہاں پہ لکھا ہے، پھر فرماتا ہے کہ مویشی چھپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن شریف نے نام نہیں لیے ہیں اور نشانات بھی نہیں بتائے ہیں، لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ پلیز آپ پڑھنے کو اہمیت دیں، آپ تعلیم کو اہمیت دیں، آپ تحقیق کو اہمیت دیں. جب تک آپ کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں اس کے اوپر تنقید اور تعریف آپ کا حق بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں یا تعریف کرنا شروع کر دیں یا لغو بیانی شروع کر دیں یا گلو سے کام لیں کہ آپ حد سے بڑھ کر ایگزیجریٹ کریں ان کی شان میں، ان میں مقام میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشروں کے اندر صحت مند اقدار پیدا کرنے کے لیے، احترام انسانیت کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پڑھنا پڑے گا. اور یہ دعوت میں ہمیشہ اپنے ناظرین کو دیتا رہتا ہوں، اہل اسلام اور اہل مسیحیت دونوں کے لیے بالخصوص اور باقی سب کے لیے بھی، کہ آپ پلیز پڑھنا شروع کریں. یس آف کورس، آپ قرآن شریف کو پڑھیں، آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، آپ گرنتھ صاحب کو پڑھیں، آپ جو ہے وہ گیتا کو پڑھیں، آپ دنیا کی اور کتابیں پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں. لیکن جتنے میرے ناظرین ہیں ان کے بہت سارے کامنٹس مجھے ملتے ہیں اور بڑے اچھے ریمارکس وہ بھیجتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے وسیلے سے ہمیں یہ جاننے کی برکت ملی اور یہ علم حاصل ہوا. تو یہاں پر وہ قرآن کی جو بات ہم نے بیان کی ہے سورہ مائدہ میں، نہ وہاں نام بیان کی گئے 4 پائے والے جانوروں کے، نہ وہاں نشانات ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر کے جو مصنف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مویشی چھپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. اب یہ خود نام بیان کریں، قرآن میں ایسا نہیں ہے، یعنی اونٹ، گائے، بکری. ابو الحسن قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے. ابن جریر فرماتے ہیں عرب میں ان کے لغت کے مطابق بھی یہی ہے. حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے بزرگوں نے اس آیت سے استدلال کی، یعنی دلیل دی ہے کہ جس حلال مادہ کو ذبح کیا جائے اس کے پیٹ میں بچہ نکلے اگرچہ وہ مردہ ہو پھر بھی حلال ہے. اب دیکھیے کہ اگر وہ مردہ ہے تو پھر بھی حلال ہے. ان کے ابو داؤد ترمذی میں اور ابن ماجہ، یہ حدیث کی 2 کتابیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے دریافت کیا کہ اونٹنی، گائے، بکری ذبح کی جاتی ہے، ان کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو ہم اسے کھا لیں یا پھینک دیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو، اس کا ذبیحہ اس کی ماں کا ذبیحہ، یعنی ماں ذبح ہوگی تو وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، تم اس کا کھا سکتے ہو. پھر فرماتا ہے مگر وہ جن کا بیان تمہارے سامنے کیا جائے گا. ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مردار مطلب مردار، خون اور خنزیر کا گوشت ہے، یعنی جو حرام چیزیں ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے از خود مرا ہوا جانور اور وہ جانور ہے جس کے ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. پہلے ہم نے سورہ نحل اور سورہ بقرہ میں اصول تکرار کے ساتھ انہی حوالوں کے اوپر گفتگو کی تھی، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی ہے، اور جو گلا گونٹ کے مر جائے وہ بھی ہے، کسی ضرب سے مر جائے وہ بھی ہے، اونچی جگہ سے گر کر مر جائے وہ بھی ہے،
ٹکر لگنے سے جو مر جائے وہ بھی ہے، جسے درندہ کھانے لگے، پس یہ بھی اگرچہ مویشیوں چپایوں میں سے ہے لیکن ان وجوہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے بعد فرمایا لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے، یعنی دوسرے بتوں یا معبودوں کے سامنے پرستش گاہوں پہ، عبادت گاہوں پہ ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ اس میں سے کوئی چیز حلال نہیں۔ لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن شریف میں بیان ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس میں سے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا تھا اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ جہنمی ہے اور اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ انعام سے مراد ہے جو ہم نے ابھی 5ویں سورہ میں حوالہ پڑھا تھا، بعض تو وہ جو انسانوں میں رہتے ہیں پلتے ہیں، یعنی ایسے جانور جیسے اونٹ، گائے، بکری، اور بعض وہ جو جنگلی ہیں جیسے ہرن، نیل گائے، جنگلی گدھے۔ پس پالتو جانوروں میں سے تو ان کو مخصوص کر لیا جو بیان ہوئے، اور وحشی جانوروں میں سے احرام کی حالت میں کسی کو بھی شکار ممنوع قرار دیا جائے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نام بیان نہیں کیے، بلکہ تفسیر ابن کثیر کا مصنف بیان کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ اب مراد یہ، اب دیکھیے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ اہل اسلام میں آپ کو پتا ہے گدھے کے اوپر حلال اور حرام کی، گھوڑے کے اوپر حلال اور حرام کی کافی بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گدھا حلال ہے، اور اگر یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر اگر آپ ڈالیں گے تو یہ آپ کو کافی بیان نظر آ جائیں گے کہ باقاعدہ اہل حدیث علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ گدھا حلال ہے، لیکن سنی جو مسلمان بہن بھائی وہ کہتے ہیں گدھا حرام ہے۔ تو یہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن ابھی تک ہم نے جو سورہ المائدہ سے حوالہ پڑھا ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ چوپائے تمہارے لیے، چار پائے والے جانور حلال ہیں تمہارے لیے۔ تو اب دیکھیے ان کے نام بھی بیان نہیں کیے، نشانات بھی بیان نہیں کیے گئے۔ اب جب میں نے تفسیر ابن کثیر کا آپ کو حوالہ کیا تو وہ بھی کہتے ہیں ان سے مراد یہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف بیان کر رہے ہیں، قرآن شریف میں اس کا بیان نہیں آیا کہ ان کے نام کیا ہیں اور ان کے نشانات کیا ہیں۔ اہل مسیحیت کے لیے، اہل اسلام دونوں کے لیے مسئلہ حلال و حرام کے اوپر اس گفتگو کو سننا باعث برکت ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے مسلمان بہن بھائی نہ جانتے ہوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 پروگرامز کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے بات کی، اور ایسے نکات بھی ناظرین کی نظر کیے ہیں جنہیں کبھی بیان ہی نہیں کیا جاتا، جنہیں مذہبی اسکالرز بھی بیان نہیں کرتے، کیونکہ وہ عوامی رائے سے ڈرتے ہیں، عوام کے رد عمل سے ڈرتے ہیں۔ لیکن خدا کی ذات یہ نہیں کہتی، کلام الہی بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ تم برائی کے لیے بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، یعنی اگر سارے برائی کر رہے ہیں تو آپ دب جاؤ، پریشرائز ہو جاؤ، خوف کھا جاؤ اور آپ بھی ادھر چلے جاؤ، نہیں، آپ کو کلمہ حق کہنا ہے۔ اور یہ بڑی باتیں جو ہیں، کرامات جو ہیں، اچھے جو قصے ہیں وہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، کلام الہی کے اندر، کہ لوگ کھڑے رہے، لوگوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اسی لیے عزیزو یاد رہے کہ اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کو خدا برکت دینا چاہتا ہے کہ اگر مسلمان بہن بھائیوں کو نہیں پتا تو اہل مسیحیت، مسیحی بہن بھائی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور میرا ایک لیکچر ہے، آپ کسی پروگرام میں وہ دیکھ سکتے ہیں، مسلم مسیحی تعلقات کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ میں نے بات کی ہے، وہ آپ ضرور ملاحظہ کریں کہ ہم بہت قریب تر ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اور عین ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ مسیحی بہن بھائی اس پروگرام کے وسیلے سے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکے جو نہیں جانتے، جنہیں قرآن نہیں بیان کی، جن تک صرف باتیں پہنچی ہیں، جو بھی زبان میں آیا فتویٰ لگا دیا، جھوٹ بول دیا، افترا باندھ دیا۔ اور بعض دفعہ مسلمان بہن بھائی اہل مسیحیت کی مدد کر سکتے ہیں کہ یس بھی ہمارے قرآن شریف میں یہ تو نہیں لکھا، ہم نے تو کسی سے سنا تھا۔ اور سننے سنانے سے باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بات ہم تھوڑی سی اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے، کہ جب سورہ المائدہ 5ویں سورہ میں لکھا گیا ہے کہ چارپائے والے جانور تم پر جو ہے وہ حلال ہیں، اور پھر کچھ حرمت بھی بیان کی کہ اگر کوئی گر کے مر جائے، اور آگے چل کر کافی لمبا بیان ہے، اور تفسیر ابن کثیر کا مصنف جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ان سے مراد یہ ہے۔ لیکن قرآن شریف میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نام بھی نہیں ہے، کون سے جانور حلال ہیں، اور پھر نشانات بھی نہیں۔ آئیے ہم آج بائبل مقدس، خدا کے کلام الہی، اس شریعت کو اور حکم الہی کو تورات شریف میں مطالعہ کریں گے کہ بائبل مقدس نے کیا بیان کیا ہے۔
اس سارے موضوع کے اوپر اور بالخصوص ان چار پائے والے جانوروں کے اوپر بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ احبار کی کتاب ہے تورات شریف میں سے، اور اس کا 11واں باب جو ہے اس میں ایک لمبی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں چونکہ سب نہیں پڑھوں گا بلکہ خلاصے کے طور پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھوں میں اس وقت کلام الہی بائبل مقدس موجود ہے، تورات شریف میں یہ احبار کی کتاب ہے، اور اس کا 11واں باب، اس کے اندر سے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے برکت کے طور پر شیئر کروں گا تاکہ ہم لوگوں کو بیان کرنے والے ہوں۔ احبار لیویٹیکس جسے بولتے ہیں، اور اس کا 11واں باب ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے، اب دیکھیے، اب قرآن شریف کا بیان یہ تھا سورہ المائدہ پہلی آیت میں کہ ہم نے کیا کر دیے، چار پائے والے جانور تم پر چوپائے حلال کر دیے ہیں، وہاں نام نہیں ہے اور نشانات نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے، یا جو کتاب اے محمد ہم نے تم پر نازل کی ہے یا مسلمانوں تمہیں دی گئی ہے، تو کن سے پوچھ لو؟ ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کا بیان ہے، لیکن میں اس کا حوالہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ واپس جا رہا ہوں کہ یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بائبل مقدس میں بیان ہے، پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں۔ جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں۔ اب قرآن شریف میں اسٹیٹ ایک بیان ہے کہ چوپائے یا چار پائے تمہارے پر حلال ہیں، لیکن نام اور نشانات نہیں۔ لیکن بائبل مقدس اندر کیا بیان ہے؟ اب اس کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر قرآن شریف کے اندر ان کے نام اور نشانات نہیں بیان کیے گئے تو بجائے لڑنے کے، مرنے کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے، لوگوں کے اوپر ایسی پریشرائز کرنے والی چیزیں لاگو کرنے سے بہتر کیا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ قرآن شریف کی دعوت کے مطابق واپس آئیں تورات شریف کے پاس، بائبل مقدس کے پاس، انجیل شریف کے پاس، صحائف انبیاء کے پاس آئیں اور وہاں سے پوچھ لیں کہ کون سے جانور کھا سکتے ہیں اور کون سے ہم نہیں کھا سکتے۔ تو خدا قدوس نے کہا موسیٰ اور ہارون سے کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں سے جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ۔ میرے بہت ہی پیارے دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، کس قدر یہ برکت بھرا پروگرام ہے۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو کہ کس قدر ہمیں اس مسئلے سے یہ باہر نکال رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بعض دفعہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن کلام الہی کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون کو کہ جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو ان کے اندر 2 نشانات بتائیں۔ پہلی بات نشانات، لیکن قرآن شریف کے اندر یہ بات نشانات والی نہیں ہے۔ اب وہ انسان یا وہ لوگ، وہ جماعت ہمیشہ دھوکے میں رہے گی جو بائبل مقدس کو نہیں پڑھے گی، جو تورات شریف کا مطالعہ نہیں کرے گی، وہ گمراہی کے اندر رہے گی، اور دوسروں کے لیے بھی یہ زندگی تنگ کر دی جائے گی، عذاب بنا دیا جائے گا، پریشان کر دیا جائے گا لوگوں کو، کیونکہ ہم اپنے منہ کی باتیں، جیسے قرآن شریف میں بیان ہوا تھا کہ جو تمہارے منہ کے اندر آتا ہے وہ جھوٹ کے طور پہ بیان کرتے ہوئے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ نہیں، خدا کی کتاب سے پوچھو، خدا کے کلام سے پوچھو۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ غرض ایک طرح کا سکول بھی ہے، ایک طرح کی رفاقت ہے، ایک طرح کی ہماری شراکت ہے، یہ ہماری مجلس ہے، یہ محفل بھی ہے کہ جہاں پہ ہم مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں بغیر لڑائی کیے، علم کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کلام الہی کے اندر کہ جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہوں، یعنی پاؤں الگ بھی ہوں اور چرے ہوئے جیسے بکری کے ہوتے ہیں، گائے کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جگالی کرتے ہوں، تم ان کو کھا سکتے ہو۔ یہ نشانات بتائیں۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا۔
اب دیکھیے نام بتائے جا رہے ہیں، پہلے نشانات بتائے گئے ہیں، اب نام بتائے جا رہے ہیں، کس طرح سے؟ مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں ہیں، ایک نشان ہے اس کے اندر۔ پوری شریعت کا بیان کریں، مفصل بیان ہے، اور خدا کا کلام کس قدر عجیب تر ہے۔ میری مراد آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، مذہبی سیٹوں کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، طلباء ہیں، زندگی کے ہر حصے میں رہنے والے وہ لوگ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ضرور پلیز خدا کے کلام کو پڑھیے، آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ لکھا ہے مگر جو جگالی کرتے ہیں یہ جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ یہ بائبل مقدس، شریعت کی کتاب، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب حضرت ہارون علیہ السلام سے خدا قدوس نے جو شریعت دی، کلام دیا، اس کے اندر یہ بیان موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک نشان ہے۔ اور صافان کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور خرگوش کو، کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ، دیکھیے ایک نشان سور کے اندر بھی ہے، اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، عزیز دوستو، کس قدر پیارا بیان ہے۔ اب قرآن شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں، قرآن شریف کا جب ہم بیان سنتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ 4 پائے والے جانور تم پر حلال ہیں، لیکن ان کے نشانات بھی بیان نہیں کیے کہ کون کون سی نشانیاں ان کے اندر ہوں گی، کیا سٹینڈرڈ، کیا معیار ہوگا، اور نہ ہی ان کے نام بتائے گئے ہیں، بلکہ بائبل مقدس نے، احبار کی کتاب میں، خدا اپنے پیغمبروں سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو اس نے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے کہ تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو اور ان کو نہیں کھا سکتے ہو۔ اب کس طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ہم کس طرف جائیں؟ آئیے دیکھیے، سورہ یونس 10ویں سورہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کا حوالہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ اللہ کو جواب دے ہے۔ سورہ یونس ہے، 10ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 94، 94 آیت۔ اس میں لکھا ہے، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ And if though Muhammad art in doubt concerning that which we revealed unto thee, then question those who read the scripture that was before thee۔ یعنی آپ سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں جو لوگ پڑھتے ہیں محمد، اے مسلمان بہن بھائیوں، دوستو، عزیزو، کیا کرو؟ ان سے پوچھ لو۔ لڑائی میں جانے والی بات ہی نہیں ہے، شک میں جانے والی بات ہی نہیں۔ اب چونکہ جب ہم 2 باتیں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ لکھا گیا ہے کہ 4 پائے والے جانور، یعنی چوپائے جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو تم کھاؤ، ان کے نشانات بھی نہیں ہیں، معیار بھی نہیں، سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے نام بھی نہیں بتائے گئے۔ تو میری دعوت یہ ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے، کہ میں کیوں شک کے اندر زندگی بسر کروں؟ میرا دوست غلام حسنین کیوں شک کے اندر زندگی بسر کرے؟ ناصر بشیر کیوں شک کے اندر زندگی بسر کرے؟ محمد علی کیوں شک کے اندر زندگی بسر کرے؟ وہ اٹھائے لوگوں کی باتوں پہ نہ جائے۔ سورہ النحل کی وہ آیت یاد رکھیے کہ تمہارے منہ میں جو آتا ہے وہ جھوٹ کہہ دیتے ہو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ آؤ، اگر پتہ نہیں چل رہا تو اس میں روکا کس نے؟ ابلیس نے روکا ہے، شیطان نے روکا ہے لوگوں کو کہ وہ زندہ خدا کے کلام کو نہ پڑھیں، اور جو لوگ روکتے ہیں وہ گویا
شیطان کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ خدا کے کلام نے تو واضح کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ جو جانور ہیں یہ حلال ہیں۔ چونکہ احبار کی کتاب 11واں باب ایک لمبا چیپٹر ہے، اور پھر ان کے آگے جو بیان ہے وہ بھی تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ ضرور پڑھیے، بائبل مقدس لیجئے۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں، دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پار اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں میں، دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے رہتے ہیں لیکن ان کے پار اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا، پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں نہ چھلکے ہوں وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ اب دیکھیے کیسا بیان ہے۔ اور پھر لکھا ہے پرندوں کے بارے میں، لکھا کہ کون سے پرندے تمہارے بارے میں، اگر 13ویں آیت پڑھیں گے۔ پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے اور سب پاردار رینگنے والے، یعنی پاردار بھی، ان کے پار بھی، ونگز بھی ہیں، اور رینگنے والے جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ، ان کا بیان کر دیا گیا۔ اور پھر اگر آپ 24ویں آیت پڑھتے ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے، جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک ٹھہرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی 29 ورس کے اندر، اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا، چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی۔ اور پھر آگے بیان آتا ہے، اور یوں چلتا چلتا یہ بیان جو ہے وہ کافی تفصیل ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کا پورا چیپٹر پڑھ جاتے ہیں، احبار کی کتاب کا 11واں باب آپ پڑھتے ہیں، تو پھر اینڈ اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے 46ویں اور 47ویں آیت میں، حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، شرع یہی ہے، حکم یہی، لا یہ ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں، اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے، ان کے درمیان میں امتیاز کیا جائے۔ یہ ہے خدا کا کلام آپ کو بیان کر رہا ہے کہ شرع یہ ہے، قانون یہ ہے، خدا کا کلام یہ ہے کہ تم ان کے اندر امتیاز کر سکو۔ اب مجھے ضرور یہ بات عرض کرنی ہے اپنے ناظرین سے، بہنوں بھائیوں، دوستوں سے، مسلمان بہن بھائیوں سے، مسیحی بہن بھائیوں سے بھی، کہ اگر ہم ساری عمر نہیں جانیں گے ہم شک کے اندر رہیں گے اور فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم خدا کی حضوری میں جھکنا چاہتے ہیں کہ تیری شریعت، تیرا کلام جو تو نے اپنے نبیوں سے کیا ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزت، جلال، قدرت، حشمت سب تیری ہے، ہمیں برکت دے، صحیح علم، حکمت عطا فرما، تاکہ تیرے کلام کو سنیں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ اس کو پڑھیں، عمل کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون اس پروگرام کو دوسروں تک لے جا سکتا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔